میں یہاں یہ سمجھانے لگا ہوں، اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے، کہ بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہو جاتی ہیں، جو معاشرے میں چلتی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسلام نہ ان کو منع کرتا ہے، اسلام نہ ان کا حکم کرتا ہے، اسلام اس سلسلے میں بالکل نیوٹرل رہتا ہے، لیکن معاشرے میں اس چیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں اس چیز کو ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے شوہر اپنی بیوی کو اسی گھر میں رکھے گا جہاں وہ رہ رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اب یہ ہماری سوسائٹی کا مزاج ہے کہ بیوی اپنے سسرال میں رہے گی، یعنی اپنے ساس اور سسر کے ساتھ شوہر رہے گا اور وہاں بیوی رہے گی۔ اب جب یہ صورت ہمارے معاشرے کی ہے تو پھر یہاں سے کئی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ ان کے ساس کی اور اس کے سسر کی خدمت کرے۔ اب یہ مسئلہ اٹھے گا اور پھر یہاں جا کر یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو پھر شوہر کے بھائیوں سے پردہ ہے شریعت کے حساب سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحم والموت، دیور یہ تو موت کے برابر ہے۔ دیور یعنی شوہر کا بھائی، چاہے بڑا بھائی ہو چاہے چھوٹا بھائی ہو، جیٹھ جسے کہتے ہیں، جیٹھ اور دیور شریعت کے حساب سے یہ بہو اپنے بھائی کی بیوی کے لیے موت کے برابر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ عورتوں کے پردے کا حکم فرمایا تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ کا کیا خیال ہے دیور کے بارے میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے، موت یعنی موت سے انسان جس طرح بچتا ہے اس طرح اپنے دیور سے بہو بچ کر رہے۔ اب یہ مسئلہ یہاں آئے گا کیونکہ وہ اسی گھر میں رہ رہی ہے، تو یہ ساری جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جس سے کئی خاندانوں کے اندر جھگڑے، فساد اور پتہ نہیں نہ گفتہ بھی حالات، بتلائے نہ جانے والی حالات پیدا ہو جاتی ہیں، ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح بن گیا ہے۔ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اسی مسئلے میں پریشان ہوں کہ اگر اپنی ماں کی میں طرفداری کرتا ہوں تو میری بیوی ناراض ہوتی ہے، میری بیوی کی طرف جھکتا ہوں تو میری ماں ناراض ہوتی ہے۔ یہ اتنی جہالت والی بات ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسے بیوی کی ماں شوہر کے لیے ساس ہے، ویسے ہی شوہر کی ماں بیوی کے لیے ساس ہے، دونوں کے لیے ساس ہیں۔ ہم یہ تصور نہ کریں کہ بہو بیٹی بن کر رہے، وہ بہو بن کر رہے، یہ کافی ہے۔ ہم یہ بھی تصور نہ کریں کہ ساس ماں بن کر رہے، ماں بننے کی کوئی ضرورت نہیں، ساس رہے، بہو رہے، یہ کافی ہے۔ شریعت کبھی نہیں کہتی کہ ساس ماں بن جاتی ہے یا نکاح کے بعد اس کے ماں کے خاندان سے اس کا رشتہ ٹوٹ کر وہ شوہر کے خاندان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کبھی نہیں جڑے گا، موت تک بھی نہیں جڑے گا۔ کل قیامت میں بھی اللہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے نام سے پکاریں گے، ساس سسر یا شوہر کے نام سے نہیں پکاریں گے۔ اس مسئلے کو ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے، ان کے یہاں ایک طریقہ ہے، ان کے یہاں ایک رواج ہے، اسی کے دیکھا دیکھی ہماری سوسائٹی بھی اس طرح بن گئی ہے کہ نکاح کے بعد وہ عورت اپنے میکے سے اٹھے گی اور ہمیشہ کے لیے سسرال میں آ کر پڑ جائے گی۔ اب اس کی ماں وہ ساس ہے، اس کا باپ اس کا سسر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے شوہر کے تابعداری میں رہے گی اور وہ ساس کی بھی خدمت کرے گی، سسر کی بھی خدمت کرے گی، گھر کے سارے دیور اور جیٹھ سب کی خدمت کرے گی۔ اسلام نے اس کی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی ہے، اسلام نے اس کی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی ہے۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، وہ اپنے اولاد کا خیال رکھے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے اولاد کی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے، اپنے عزت کی حفاظت کرے۔ بس بیوی کی اتنی ہی شریعت مطہرہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہے۔ اب یہ سارے مسئلے اس لیے اٹھے ہیں کہ ہم نے ایک مسئلے کو یہاں سے وہاں جوڑا، پھر وہاں سے اس کو
کھینچ کر لایا تو پھر کئی ساری پیچیدگیاں پیدا ہو گئی۔ اب بات یوں کہی جاتی ہے کہ لڑکیاں پہلے جیسے نہیں رہی، پہلے جب بہو گھر میں آتی تو وہ ساس کو اپنی ماں سمجھتی، وہ سسر کو اپنا باپ سمجھتی۔ پتہ نہیں یہ پہلے زمانے کی باتیں کیوں اٹھا لی جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ اگر کوئی عورت، اگر کوئی لڑکی وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرتی ہے تو کوئی قاضی نہیں پوچھ سکتا، اسلام کا امیر نہیں پوچھ سکتا کہ تو اس کے ساس اور سسر کی کیوں خدمت نہیں کر رہی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، مثال کے طور پر شوہر کے والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ آ کر رہے اپنے بیٹے کے یہاں، وہ اپنے ساس ہونے کی حیثیت سے رہے، ماں بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی ساس کا انتقال ہو جاتا ہے، سسر آ کر گھر میں رہے، اس کو باپ کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سسر ہے، وہ سسر ہے، اسے سسر کی طرح بیہیو کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری فتنے اس لیے اٹھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس پر کئی سارے جھگڑے، اس پر کئی سارے خرافاتیں، اس پر کئی طرح کے مسائل اس لیے پیش آتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اس طرح بن گئی ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی نکاح کے بعد اپنی عورت کو کسی دوسرے گھر میں لے کر جائے تو اس کو سوسائٹی کی نگاہ میں برا سمجھا جاتا ہے کہ اپنے والدین کو چھوڑ کر چلا گیا، یہ الگ جینے کے لیے چلا گیا، یہ تصور ہی غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ وہ آزاد ہے، اس کی اپنی شادی ہو گئی ہے، اس کا اپنا گھر بار بن گیا ہے، وہ جہاں چاہے رہے، اس کی اپنی نوکری جہاں مناسب ہو وہاں رہے، باقی اپنے والدین کا بھی وہ خیال کرے، اپنے ساس سسر کا بھی وہ خیال کرے۔ اسی طرح بیوی وہ اپنے والدین کا بھی خیال کرے، اپنے ساس سسر کا بھی خیال کرے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ ساس بہو کا جھگڑا اسلام میں نہیں ہے، وہ تصور ہی نہیں ہے، وہ تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ یہ غیروں سے ہم نے لیا، سیریلوں سے ہم نے لیا، پتہ نہیں ڈراموں سے ہمارے گھروں میں یہ فتنے ڈالے گئے، انڈھیلے گئے، کس کی کیا سازش تھی ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ساس اور بہو کا جھگڑا جہاں آئے وہ گھر اسلام کے خلاف چل رہا ہے، وہ گھر شریعت مطہرہ سے ہٹ کر چل رہا ہے، کیونکہ ساس اور بہو میں جھگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ساس ہے، یہ بہو ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ساس اور بہو کو ماں اور بیٹی سمجھیں اور اس معیار پر ہم نظر کریں تو پھر جھگڑے آئیں گے۔ کس نے کہا ہمیں اس نظر میں دیکھنے کے لیے؟ کس نے کہا ہمیں بہو کو بیٹی بنا کر دیکھو، ساس کو ماں بنا کر دیکھو؟ یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک ہے قانون اور ایک ہے انسان اپنے دل سے کسی کی خدمت کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ کوئی بہو دل سے اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، مبارک ہے، مبارک ہے، اس کو ثواب اللہ رب العزت خوب دیں گے۔ لیکن ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا تو غلط ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں جہالت کی وجہ سے ہمارے اندر آیا ہے، غیروں کی دیکھا دیکھی سے ہمارے اندر آیا ہے کہ ان کے یہاں یہ رواج ہے، ان کے یہاں یہ طریقہ ہے۔ کافروں کے یہاں انگریزوں کے آنے سے پہلے ستی کی رسم چلتی تھی، یعنی کسی کا مرد اگر مر جاتا ہے، شوہر مر جاتا ہے تو بیوی کو زندہ اس کے ساتھ جلنا پڑتا تھا، زندہ اس کے ساتھ جلنا پڑتا تھا، یعنی بیوہ ہو کر کوئی عورت رہ نہیں سکتی تھی، زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے بیوی کو ایک غلام کی حیثیت سے، ایک ٹول کی حیثیت سے، ایک پروڈکٹ کی حیثیت سے، ایک چیز کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں عورت کا حق ہے، ہمارے یہاں عورت کا حق ہے۔ فیمنزم کے بارے میں جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے نگاہ مسلمانوں پر اٹھتی ہے کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو پردے کے اندر رکھتے ہیں، مسلمان عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ برقعے کے اندر انہیں جکڑے رکھتے ہیں۔ ایسا لوگوں کے اندر، لوگوں کے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ سارا ظلم مسلمان اپنی عورتوں پر کر رہے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی غلطی اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی ہے کہ انہوں نے مسائل کو نہیں سمجھا، انہوں نے طور طریقے کو نہیں سمجھا، بات غلط تھی۔ اسلام ظلم نہیں کر رہا عورتوں پر، اسلام عورتوں کو عزت دلا رہا۔ اب میری یہ پوری بات فیمنزم کے فیور میں جائے گی کہ ہم فیمنسٹ ہیں صحیح معنوں میں، ہم صحیح معنوں میں آزادی
آزادی نسوان کی بات کر رہے ہیں کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، اس ایسی آزادی نہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار کر اسکٹ کے ذریعے سے آفیسوں کی چکر لگاتی رہے، وہ غیر مردوں کے بستروں کو الٹتی پلٹتی رہے۔ یہ آزادی کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم آزادی کی بات اپنے سوسائٹی کے اندر سے کر رہے ہیں کہ سوسائٹی پر عورتوں ہماری مسلم سوسائٹی کے ذریعے سے عورتوں پر کیا ظلم ہوتا ہے، کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں۔ یہی حقیقی فیمنزم ہے، یہی حقیقی آزادی نسوانیت ہے۔ ہم نسوانیت کے قائل ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جینے کا حق دیا تھا جب عرب کے لوگ عورتوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ عورتیں وراثت میں، مرد کے مرنے کے بعد عورتیں عرب میں وراثت کے ساتھ اپنے وارثوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ جیسے بیل بکریاں اپنے باپ کی بیٹوں کو ملتی ہے، ویسے ہی بیویاں بٹتی تھی اپنے وارثوں کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو عظمت دی، عورت کو اس کی پوزیشن سکھائی کہ تیری یہ حیثیت ہے، تیری یہ حقیقت ہے، تیری یہ اہمیت ہے، تیرا یہ درجہ ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کی مجلس میں آتی، آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھایا کرتے، آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھایا کرتے۔ یہ فیمنزم کے ہم قائل ہیں، اس فیمنزم کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ آزادی نسوان اسلام سے انسپائر ہو کر حاصل کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، لیکن انہی غیروں کی دیکھا دیکھی ہماری سوسائٹی کے اندر عورتوں پر جو ظلم اس انداز سے ہوتا ہے کہ مرد جو چاہے کر لے، عورت کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں، مرد اس کو جیسے چاہے پیٹے کوٹے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی، مرد جو چاہے اس پر ظلم و زیادتی کرے، یہ اپنے ساس اور سسر کے یہاں ہی دم گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزارے گی۔ اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام نہیں ہے، اس کے ہم خلاف ہیں، اس کے ہم مخالف ہیں، اس کے خلاف لڑنے والوں میں ہم سب سے پہلے ہیں۔